الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج ہم پڑھیں گے اصطلاحات کے بارے میں۔ اصطلاحات کا مطلب ہوتا ہے ٹرمینالوجی۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹرمینالوجی یعنی کہ جو ہوتی ہے ٹرمینالوجی، جو ٹیکنیکل میننگ ہوتا ہے، جو ٹھیک ہے ٹرمینالوجیز یہ ہوتی ہے نا، بہت امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز یاد کرنا ہے تاکہ انسان جو ہے جب وہ کوئی فن پڑھتا ہوا تو اس کو اس میں ہیلپ مل جاتی ہے نا۔ بنا اس کے اصطلاحات کے انسان نہیں پڑھ پاتا ہے کوئی فن، کوئی اسپیسیفک فن انسان نہیں پڑھ پاتا ہے نا۔ ہر ایک سبجیکٹ کی ہوتی ہے اپنی ٹرمینالوجیز جو یاد کرنی پڑتی ہے ضروری۔ تو حروف اصلی کیا ہوتا ہے؟ حروف اصلی ہوتا ہے اوریجنل لیٹرز۔ کیا ہوتا ہے؟ اوریجنل لیٹرز جو ہوتے ہیں اصلی حروف۔ کیا ہوتے ہیں؟ اصلی حروف وہ حرف ہے جو کلمے کے تمام تغیرات میں موجود ہوتے ہیں۔ مثلا فتح جو ہے نا، اس سے کیا بن جاتا ہے؟ مضارع یفتح۔ اب دیکھیے جو نہیں، فا تا اور ہا، ان کو بولتے ہیں اصلی حروف۔ کیا بولتے ہیں؟ حروف اصلی، اوریجنل لیٹرز، کیونکہ اگر آپ بولیں گے یفتح، اب دیکھیے یہاں پر بھی یہ فا تا اور ہا موجود ہے۔ آپ بولیں گے افتح تو کھول، اب دیکھیے یہاں پر بھی یہ فا تا اور ہا موجود ہے۔ آپ بولیں گے فاتح کھولنے والا، یہاں پر بھی فا تا اور ہا موجود ہے۔ آپ بولیں گے مفتوح، سم تھنگ دیٹ از اوپن، جو چیز کھلا ہوا ہوگا، مفعول کے وزن میں یہ۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی یہ فا تا اور ہا موجود ہے۔ تو بولا ہے فا تا اور ہا جو ہے ان سب میں موجود ہے، اسی لیے ان تینوں یہ تینوں جو ہے وہ حرف اصلی ہے، وہ اوریجنل لیٹرز ہوتے ہیں، جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، جو اوریجنل لیٹرز ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ایڈیشن ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ فتح کے بعد جب یفتح آ گیا، سامنے سے یا یہاں پہ آ گیا نا یا سامنے سے، یہاں پہ جو افتح کا سامنے سے الف آ گیا، یہاں فاتح بیچ میں الف آ گیا، مفتون کا میم بھی ایڈ ہو گیا اور واو بھی ایڈ ہو گیا۔ ان کو نہیں بولتے اصلی حروف، جو نا یہ واو میم الف، یا ان کو بولتے ہیں حروف زائد۔ کیا بولتے ہیں؟ یا بولیں گے ہم حرف زائد، کیونکہ خالی ایک یہاں پہ نا، انہیں ہم بولتے ہیں حروف زائد یا حرف زائد، یعنی کہ ایسے حروف جو زائد ہوتے ہیں، جو ایڈیشنل لیٹرز ہوتے ہیں نا، جو روٹ کا حصہ نہیں ہوتے، جو ہوتے کیا؟ ایڈیشنل لیٹرز، جو حصہ نہیں ہوتے روٹ کے، ان کو بولتے ہیں حروف زائد۔ حروف زائد ان کا بولتے ہیں ایڈیشنل لیٹرز۔ کیا بولتے ہیں؟ ایڈیشنل لیٹرز، یعنی کہ وہ حرف ہے جو کسی سیگے میں ہو، وہ حرف ہے جو کسی سیگے میں ہوتا ہے، ایسا حرف جو کسی فارم میں ہوتا ہے اور کسی میں نہ ہو، کسی میں ہوتا ہے اور کس میں نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اوپر کی مثال میں کہیں یا زیادہ کیا گیا ہے، فار ایگزامپل یفتح میں یا ایڈ کیا گیا ہے، کہیں الف ایڈ کیا گیا ہے، فار ایگزامپل فاعل میں الف ایڈ کیا گیا ہے، افتح میں الف ایڈ کیا گیا ہے، کہیں واو ایڈ کیا گیا ہے، فار ایگزامپل مفتوح میں واو ایڈ کیا گیا ہے۔ تو فتح میں تینوں حرف اصلی ہوئے۔ فتح جو ہے نا، وہاں پہ تینوں حرف اصلی ہے کیونکہ فاتح اور ہا موجود ہے اور کوئی ایڈیشنل حرف موجود نہیں ہے۔ لیکن جو یفتح ہوا ہے وہاں پہ یا حرف زائد ہے نا؟ آپ سمجھ رہے؟ جو یفتح ہوا ہے وہاں پہ یا جو ہے وہ حرف زائد ہے، اور افتح جو ہے وہاں پہ الف جو ہے، افتح مفتوح، ٹھیک ہے، مفتوح، الف مفتوح میں کیا؟ ہاں دیکھیے الف کہاں پہ؟ افتح میں الف حرف زائد ہے، اور مفتوح میں کیا ہے؟ میم اور واو حرف زائد ہے نا، یہ میم اور یہ واو، باقی فاتح اور ہا رہتا ہے وہیں پہ جو کہ حرف اصلی ہوتا ہے۔ ان شارٹ حرف اصلی مطلب ہوتا ہے روٹ، وہ ہوتا ہے عام طور پہ کیا عربی زبان میں 3 لیٹرڈ، کبھی کبھی آتا ہے 4 لیٹرڈ روٹ بھی، جیسے دہ رجا دہ رجو، دہ رجا، ہاں کبھی آتا ہے 5 لیٹر زلزلہ، دیکھیے زل زلا نہیں، 4 لیٹرڈ ہی ہے، زلزلہ یزلزلو، ٹھیک ہے۔ کبھی آتا ہے 5 لیٹرز، اس کو ہوتا ہے خماسی، ثلاثی، ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، ابھی سمجھ نہیں آ جائے گا وہ چیز۔ اس میں جو لکھا ہے سب کچھ ماشاء اللہ، بارک اللہ، میں بولوں کتاب لکھنے والے کو بارک اللہ، مولانا معین اللہ ندوی۔ ہاں، ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے جن کلمات میں حروف اصلی 3 ہو، جیسے فتح یا فرسا جیسے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کتنے حروف اصلی ہیں؟ 3، فتح، فاتح اور ہا۔ فرسن، فرسن بولتے ہیں گھوڑے کو شاید، یہاں پر بھی 3 ہے نا۔ تو
اور رباعی کیا ہوتے ہیں؟ وہ کلمات جن میں حروف اصلی چار ہوتے ہیں، نہ کہ تین. جیسے رباعی اربعہ بولتے ہیں چار کو عربی زبان میں نا، اربعہ. کاؤنٹ نکال دینا آپ کو ساروں کو. واحد اثنان ثلاثة، واحد ایک، اثنان دو، ثلاثة تین، أربعة چار، خمسة پانچ، ستة چھ، سبعة سات، ثمانية آٹھ، تسعة نو، عشرة بس. تو جن کلمات میں حروف اصلی چار ہوتے ہیں، جیسے دحرج. دحرج مطلب ہوتا ہے کہ جیسے لڑکایا، مطلب لڑک، لڈ کھایا، لڑکایا. مجھے اتنا اردو آتا ہی نہیں ہے. دیکھو میں دحرج کا مطلب کیا ہوتا ہے انگلش میں. دحرج. دحرج کا مطلب ہوتا ہے دحرج يدحرج ما نکالنا. دحرج الطالب من الفصل. اس نے طالب علم کو کلاس سے نکالا. ٹھیک ٹھیک. دحرج مطلب ہوتا ہے ٹو ایکسپیل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دحرج ہوتا ہے ٹو ایکسپیل، کسی کو باہر نکال دینا. ٹھیک ہے، ٹو ایکسپیل یا ٹو برنگ آؤٹ. ایکسپیل یا ٹو برنگ آؤٹ، کسی کو باہر نکال دینا. ٹھیک ہے. اور فل فل کیسے بولتے ہیں؟ فل فل بولتے ہیں مرچ کو. فل فل. مرچ ہوتی ہے نا، مرچی. اب خماسی ہم فعل کس کو بولتے ہیں؟ خماسی جن کلمات میں حروف اصلی پانچ ہوتے ہیں، حروف اصلی فائیو اوریجنل لیٹرز ہوتے ہیں. جیسے سفر جلن. ٹھیک ہے، وہاں پہ کتنے حروف اصلی ہے؟ پانچ. سفر جل کے سفر جل پانچ نا. یہ سفر کیا ہوتا ہے؟ بہی کیا ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. انا یہ دحرج الطالب من الفصل، مطلب ہو گیا دحرج ہی ایکسپیلڈ الطالب دا اسٹوڈنٹ مفعول به من من الفصل کلاس روم سے. یا اگر انہوں نے دحرجت الطالب I expelled the student من الفصل کلاس روم سے. تو ایسے ہم کرتے ہیں استعمال دحرجہ کو. اب یہ کیا ہے؟ سفر جلا. سفر جل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفر جلا اے ٹائپ آف فروٹ. اس کو بولتے ہیں انگلش میں کیو یو آئی این سی ای. کیو یو آئی این سی اس کو بولتے ہیں کوئنس. اے یلو pear shaped fruit that is hard and sour when raw but sometimes but becomes sweet and fragrant when cooked. وہی فروٹ ہوتا ہے سفر جل. سفر جلی ہے نا وہ کچھ تب طویل تب طویل جو نا وہ کچھ جو نا پچھلی بار اوپر آیا تھا اس نے جو وائرل ہو گیا تھا کچھ. سفر جلی ال. ہاں اس نے بولا نا وہ سفر جل کے بارے میں. دیکھ میں مجھ سرچ اس کا نام کیا ہے. کیو یو آئی این سی ای فروٹ ہوتا ہے کوئی. دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. کیو یو آئی این سی کوئنس کچھ. کیو یو آئی این سی ای فروٹ ایف آر ای یو آئی ٹی. یہ کچھ ہوتا ہے پیڑ جیسا. آپ دیکھیے اس کو بولتے ہیں سفر جل نا. سفر جل اچھا لگ رہا ہے، اسے کھانے میں مزہ آتا ہے اس کو. کچھ الگ سا ہے لیکن. کیو یو آئی این سی یا کوئنس بولتے ہیں اس کو. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ بمسوڑ ہے شاید، ہے نا. پتہ نہیں کیا بول سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، اندر سے کچھ ایسا ہے. کیو یو آئی این سی. بم چون. یہ تو بمسوٹ ہی ہے. واللہ اعلم یہ کیا ہے. کیو یو آئی این سی اس کو بولتے ہیں سفر جل. وہی ہے بمسوٹ. ہاں شاید وہی ہے. لیکن تھوڑا الگ ہے نا، دیکھ کے اندر سے کیسا ہے کچھ گول جیسا. کچھ اس کے اندر ایسے والے سیل ہوتے ہیں، شاید جیپنیز ہوگا. بس کچھ شاید بھی ہے یہ بناتے ہیں. یہ وہی لگ رہا ہے، اسی طرح بمسوٹ لگ رہا ہے. اس کے بولتے کسٹرڈ ایپل بولتے، کسٹرڈ ایپل شاید. مجھے باٹنی سبجیکٹ ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے اتنا. مطلب مائنر باٹنی. سفر. اچھا.
QUINC ہے اچھا یہ کیا ہے؟ مجرد. اب دیکھیے مجرد کیا ہوتا ہے. مجرد، اب بتائیں مجرد بولتے ہیں اصلی اونلی اینڈ اونلی کو. اونلی اینڈ اونلی کو شاید بولتے ہیں مجرد نیکڈ کو، انسان کو جو نیکڈ ہوتا ہے نیکڈ، کیونکہ وہ خالی ہوتا ہے کپڑوں سے. خالی صرف کچھ نہیں ہے اپنی باڈی اور کپڑے کچھ نہیں لگا گئے اس کو. مجرد، اونلی اینڈ اونلی، ٹھیک ہے. بولے وہ کلمہ جس کے تمام حروف اصلی ہو، ویسا کلمہ ویسا ورڈ جس کے تمام جو حروف ہوں گے جو لیٹرز ہوں گے وہ اصلی ہوں گے، نقلی نہیں بلکہ اصلی ہوں گے. جیسے فتح اس نے کھولا، فرسن گھوڑا. اب جو مزید فی ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ جس میں حروف زائد بھی ہو، جس میں حروف زائد بھی ہو. یعنی کہ مجرد کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم بولیں گے ثلاثی مجرد، مطلب وہ کیا؟ اونلی تھری لیٹرڈ ورب، نو ایڈیشن. ہم بولیں گے رباعی مجرد، اونلی فور لیٹرڈ روٹ، نتھنگ ایلس. خماسی مجرد، اونلی فائیو لیٹرڈ روٹ، نتھنگ ایلس. لیکن اگر ہم بولیں گے ثلاثی مزید فی ہے، مطلب ہو گیا تھری لیٹرڈ ہے وہاں پہ روٹ، لیکن وہاں پہ حروف زائد سے کیا ہو گیا؟ ایڈیشن ہو گیا حروف زائد کا. اگر ہم بولیں گے ثلاثی مزید فی، اگر ہم بولیں گے رباعی مزید فی، مطلب ہو گیا چار ہی وہاں پہ ہے روٹ، لیکن وہاں پہ مزید فی اس میں ایڈیشن ہو گیا ہے کس کا؟ حروف زائد کا. اگر خماسی بولیں گے تو روٹ فائیو لیٹر ہی ہے، لیکن خماسی مزید فی بولیں گے تو کچھ ایڈیشن ہو گیا ہے فائیو لیٹر کے باوجود بھی. اور یہ بات آپ یاد رکھیے، یہ ضروری ہے، اللہ کی قسم یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. حروف زائد اگر آخر ہوتے تو ہوتے کون ہے؟ حروف زائد ہوتے تو ہوتے کون ہے؟ وہ آپ لکھیے یہاں پہ اچھے سے. آپ دیکھیے ایک بار ایک نحوی تھا نا، نحوی جو نحو جانتا ہے، اس کو کہا لوگوں نے کہ اے نحوی حروف زائد کون ہے؟ اس نے کہا عربی کے اندر اسألتمونی، کیا تم سب سوال مجھ سے کرتے ہو؟ اسألتمونی، کیا تم سب سوال مجھ سے کرتے ہو؟ جواب یہی تھا. دیکھیے اسأل، سألتمونی، کیا تم سب مجھ سے سوال کرتے ہو؟ اسألتمونی، الف سین مانی حمزہ ہے، حمزہ سا، الف لام تا میم واو نون یا. ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں؟ زائد حروف جو ہوتے ہیں ایڈ. لکھیے آپ اسألتمونی، الف سین لام، جسے ہم بولتے ہیں استغفار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا. الف سین اور تا کیا ہوتا ہے وہاں پہ سامنے سے؟ ایڈ، استغفار. ہم بولتے ہیں مغفرت، اس میں غفرہ سے بن گیا تھا مغفرت، میم آ گیا نا خود ہی اس پہ دیکھیے میم ود ایڈیشن، الف سین تا میم آ گیا. اب لام کی ایڈیشن کیسے ہو جاتی ہے؟ لام اب سوچیے، ہم بولتے ہیں نا ویسے لیفعل، لام ایڈ کرتے ہیں نا، لتفعل لام ایڈ کرتے ہیں، یا لام المزاحلہ کا ایڈ کرتے ہیں. اور نون کیسے ایڈ کرتے ہیں پتہ ہی نا نون بھی آپ کو، لتفعلن لافعلن وہ سب چیزیں. یا پتہ ہی نا آپ کو ایسے ایڈ کرتے ہیں یفعل تفعل تفعل افعل نفعل، یا تا الف نون. باقی سب جانتے ہیں آپ، ماشاء اللہ آپ نے تو بہت پڑھا. اب تو ہم نے صرف کے، ہم تو بہت مہان بن گئے صرف کے اندر ماشاء اللہ، اتنا پڑھ لیا ہم نے صرف. ٹائم کتنا ہو گیا پڑھتے پڑھتے ہمیں؟ ایک مہینہ. میں نے کہا تھا پہلے ہی ہو جائے گا کورس لگ بھگ کم سے کم ایک مہینہ، زیادہ سے زیادہ 2 مہینہ. مجھے لگتا ہے اور رکھیں گے اس کو کچھ لیکچر سے 5 6 7. اچھا دیکھیے مسئلہ کیا ہے اب ہو رہا ہے کہ دیکھیے تفتح پتہ کیا ہو گیا؟ کھل گیا تفتح. میں نے آپ سے کل کہا تھا نا کہ کل میں نے کیے تھے کمبائن وہ 5 ویڈیوز ایک ساتھ، پھر وہ آ گئے تھے مجھے برابر 2 گھنٹے اور 50 سیکنڈس، 50 منٹس کا ویڈیو بن گیا تھا وہ. میں وہ واپس سے وہ کروں گا سینڈ. اب وہ دیکھنا وہ فل ویڈیو، کیونکہ دیکھیے میں بھی کراؤں گا واپس سے وہ. میں سوچتا ہوں کہ اب پڑھا کی تو وہ اب دیکھیں گے یوٹیوب چینل سے. میں نے ریکارڈ کیا تھا نا پچھلے اس والے کورس میں 80% قرآن ورڈس یا پڑھ رہے تھے ہم، یا وہ عربی کورس میں تھا اصل میں وہ. تو وہ آپ کو دیکھنا ہے سارا، یہ 5 لیکچرز ہیں. اور دیکھیں گے اب آہستہ آہستہ ہی. اس میں نے یہ سارے باب پڑھائے، اس کو بولتے ہیں ثلاثی مزید کے جتنے ابواب ہیں نا، جتنے بھی دنیا میں فارم بن سکتے ہیں عربی کے اندر، اس کے باہر کچھ بن ہی نہیں سکتا ہے، کچھ بن ہی نہیں سکتا اس کے باہر. وہ سارا پڑھا ہے میں نے الحمدللہ. مطلب فل نہ فل اس کے باہر کچھ بن نہیں سکتا ہے، کچھ آ ہی نہیں سکتا ہے کچھ. تو وہ دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ. اچھا مجرد یا مزید فی ہی معلوم کرنے کا طریقہ مجھے کیسے سمجھ آ جائے گا کہ مجرد ہے کہ مزید فی ہے؟ دیکھیے وہ افعال جو ہوتے ہیں، جو وربس ہوتے ہیں، اسماء مشتقہ جو ہوتے ہیں، اسماء مشتقہ ان کو بولتے ہیں، جسے ہم بولتے ہیں فاعل مفعول، جو بن جاتے ہیں اس سے نا اسم سے.
ویسے ہی اس کے بعد اور مصادر، مصادر ہوتا ہے جس سے جس کو بولے جرلڈ، جہاں پہ پتہ نہیں ہوتی کہ کب ہو گیا کام، ٹائم پتہ نہیں ہوتی کس ٹینس میں ہو گیا کام، پاسٹ میں، پریزنٹ میں، فیوچر میں، اور نہ پتہ ہوتی ہے ڈور کون ہے، کام کس نے کیا، بس اتنا پتہ ہوتی کام ہو گیا۔ کا مجرد یا مزید فی ہونا ان کے ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر وہ صیغہ حروف زائد سے خالی ہو تو اس کے مشتقات اور مصادر بھی مجرد سمجھے جائیں گے۔ اب سمجھ رہی چیز نہیں؟ دیکھیے فار ایگزامپل سارا لکھا ہے یہاں پہ، یہاں پہ صرف تین اصلی حروف ہے نا، اوریجنل تھری لیٹرز یہاں پہ ہے، اس نے مدد کی۔ اب فعل ثلاثی مجرد ہی ہے، اونلی تھری لیٹرڈ ورب، تو اس کا مضارع ینصرو آ جائے گا، ینصرو، نصرا ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اسم فاعل یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ ناصرن، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا، مدد کرنے والا۔ ایسی اسم مفعول یہاں پہ کیا بن جائے گا؟ آبجیکٹ کا نیم منصورن، مطلب کیا ہو گیا؟ جس کی مدد کی گئی یا جس کی مدد کی جاتی ہے، منصور علی وزن مفعول۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ جس پہ کام ہو جائے گا۔ یہاں پہ کون سا کام ہو رہا ہے اس پہ؟ کہ اس کی ہیلپ کی جا رہی ہے، منصور ہے یہ، ٹھیک ہے؟ جیسے حدیث میں آ گیا نا کہ جو اہل السنہ والجماعہ ہوگی، جو اہل الحدیث ہوں گے، جو اہل الاثر ہوں گے، جو فرقت ناجیہ ہوگا، اور جو طائفہ منصورہ ہوگا، یہ سارے نام ایک ہی کے ہیں۔ مطلب یہ کوئی گروپ میں ہے اہل السنہ، اہل الحدیث، اہل الاثر، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ منہج ہے نا، منہج، یہ میتھڈولوجی ہے، میتھڈولوجی، ڈولوجی۔ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ ہوتا ہے کسی ایک انسان کو بلائنڈلی فالو کرنا، اس کو بولتے ہیں فرقہ، کیونکہ وہ اصل سے خارج ہو جاتا ہے جو فرقہ ہوتا ہے۔ جو اصل میں ہی رہتا ہے، روٹ میں رہتا ہے، وہ فرقہ مطلب ہوتا ہی ہے، اس کو بولتے ہیں کیا؟ انہیں کو بولتے ہیں اہل السنہ بولیں گے، اہل الحدیث بولیں گے، یا فرقۃ الناجی حدیث میں آ گیا الفاظ، یا طائفہ منصورہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو یہ لفظ تھا طائفہ منصورہ، مدد کیا ہوا گروہ، ایسے حدیث میں آگے ان کے بارے میں، لا يضرهم لا يضر کیا ہے الحدیث میں، لا يخافون لومۃ لائم، مطلب جو فرقت الناجیہ ہوگا وہ نہیں ڈرتے ہوں گے ملامت کرنے والی کی ملامت سے، وہ ڈرتے نہیں ہوں گے، کوئی ملامت کر رہے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا ہوگا اس سے، انہیں پتا ہوگا نا کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں۔ تو یہ ہو گیا ایسے۔ اس کے بعد اور مصدر نصرتن، کیا ہے؟ نصرتن، نصرتن کس کو بولتے ہیں؟ مدد کرنے کو، مدد کرنا، اس کو بولتے ہیں مصدر، اس چیز کو مدد کرنا، ٹو ہیلپ، جب ٹو آ جائے گا سامنے، ٹو ہیلپ، ٹو ڈرنک، شربن، ٹو ایٹ، اکلن، ٹو سٹ، جلوسن، ٹو پروسٹیٹ، سجدہ کرنا، اس کو بولتے ہیں سجود، ٹو جینفلیکٹ، جینفلیکٹ ہوتا ہے رکوع کرنا، جینفلیکشن، رکوع، سیدھی بات ہے، کیا چل رہا ہے؟ بی ثلاثی مجرد کیے جاتے ہیں، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد، یہ بھی کیا ہے؟ ثلاثی مجرد، یہ بھی کیا ہے؟ ثلاثی مجرد، بن گیا اسی، بس خالی الف ایڈ ہو گیا، یہاں پہ واو ایڈ ہو گیا، میم ایڈ ہو گیا۔ گو ان میں حروف زائد بھی ہے، ان میں حروف زائد بھی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پتہ ہی نا، آپ کو یہاں پہ حروف زائد، یہاں پہ تا ہے، یہاں پہ میم اور واو ہے، یہاں پہ یا ہے، بس یہ کر رہا ہے آئیڈینٹیفائی انسان کو۔ دیکھیے میں آپ کو دکھاؤں گا ایگزامپل نا قرآن میں، دیکھیے فار ایگزامپل وہ نا وہ اپلیکیشن، وہ القرآن، میں نے وہ کھولی جیسے فار ایگزامپل دیکھیے آپ، ہے نا اپلیکیشن، اگر میں جاؤں گا نیچے یہاں پہ، تو یہاں لکھا الف لام را کتاب انزلناہ، مجھے نا انزلناہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس پہ کلک کریں گے نا یہاں پہ، یہ دکھاتا ہے نیچے، ٹھیک ہے؟ نزل، روٹ ورڈ نون سا اور لام، اب جو یہ الف ہے یہ زائد یہاں پہ، باقی ساری چیزیں ہاں، ایسے سمجھ آئی چیز کو؟ کوئی بھی دیکھنا، کوئی بھی جیسے یہاں پہ لکھا ہے حکیم، یہاں پہ کیا ہے؟ ہا کا اور میم ہوگا، ہا کاف اور میم، دیکھیے فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں گے ہم، فَأَتَوْنَا، اتونا میں کیا ہوگا؟ الف تا اور واو ہوگا نا، آتا یو آتی، نہیں الف تا اور الف یہاں پہ ہے، مطلب الف مذکورہ، دیکھیے آپ نا، اتا، اتا یاتی، تو ایسا سمجھنا ہوتا ہے اس روٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا روٹ کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح گردان کی وجہ سے مجرد میں حروف زائد آئے، تو اس طرح گردان کی وجہ سے مجرد میں حروف زائد آئے تو وہ بھی مجرد رہے گا۔ رجلون کا مطلب ہوتا ہے آدمی، ثلاثی مجرد ہوتا ہے نا یہ، تو رجلان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو آدمی، اور رجال کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے آدمی، تو یہاں پہ الف نون ایڈ ہو گیا، یہاں پہ الف ایڈ ہو گیا،
تو یہ بھی کیا ہوتا ہے ثلاثی مجرد ہی، بس یہاں پہ کچھ ایڈیشن ہو گیا ہے اس کو کچھ روٹ کے خلاف بغیر. اور اوزان کلمات اور ان کو وزن کرنے کا طریقہ، دھیان سے دیکھیے گا. پیٹرنز آف ورڈس اور ان کو پیٹرن بنانے کا طریقہ. اسماء اور افعال جو ناؤنز اور وربس ہوتے ہیں، یا جو نیمز اور وربس ہوتے ہیں، میں اصلی حروف تین سے کم نہیں ہوتے. میں جو اوریجنل لیٹرز ہوتے ہیں وہ بلو تھری نہیں ہو سکتے، وہ تین سے کم کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اسموں میں اصلی حروف پانچ تک ہوتے ہیں. اسموں میں عربی زبان میں پانچ تک حروف ہو سکتے ہیں. فعلوں میں چار حروف ہوتے، فعلوں میں چار حروف تک. پھر ان میں سے ہر ایک اسما و افعال کی دو قسمیں ہوتی ہے. ایک مجرد یعنی کہ جس کے تمام حروف اصلی ہوں گے. مجرد مطلب ہوگا جو یہ ہوگا اصلی حروف جہاں پہ ہوں گے، جہاں پہ جو ہے زائد حروف ایڈیشنل لیٹرز وہاں پہ نہیں ہوں گے. دوسرا ہوتا ہے مزید فی، جس میں حروف زائد بھی ہو، ایڈیشنل لیٹرز بھی ہو. بس مجرد اور مزید فی کے اعتبار سے اسم کی چھ اور فعل کی چار اقسام ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسم کی چھ اقسام جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور فعل کی جو تین اقسام ہے وہ یہ ہے، وہ ہم دیکھیں گے ابھی انشاءاللہ. یہ دیکھیے آپ. پہلے ہی بول رہا ہے کہ ثلاثی مجرد جو ہے، جیسے ہم بولیں گے زمن، ہو گیا وقت. کیا ہو گیا؟ زمن. اب ثلاثی مزید فی کیا ہے؟ زمان. اسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا ہم. زمان. اس میں کیا ہو گیا؟ الف زائد. زمان. ٹھیک ہے. اب دیکھیں رباعی مجرد اونلی فور لیٹرڈ جو ہے اسم ناؤن. جیسے ثعلب. ثعلب ہم بولتے ہیں عربی زبان میں لومڑی کو. لومڑی کیا ہوتا ہے؟ فوکس ہے نا. فوکس فوکس ہوتے ہیں لومڑی. لومڑی. لومڑی جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ثعلب. 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 اب جو ثعلب ہوتی ہے، جو لومڑی ہوتی ہے، لومڑی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ لومڑی میں چار لیٹر آتے ہیں، ایک دو تین چار. اسے بولتے ہیں رباعی مجرد. لیکن اگر ہم بولیں گے قندیل، ونی بار تو قندیل اسمس قندیل، اس میں یا زائد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ زائد یا. قندیل میں. قندیل میں یا زائد ہو گیا. اس کو بولتے ہیں رباعی مزید فی. فور لیٹر لیکن ایڈیشنل لیٹرز یہاں پہ داخل ہو گئے. دیکھو قندیل کیا ہوتا ہے؟ شاید قندیل ہوتا ہے برتن ہوتا ہے. بولتا ہے کشمیری میں برت قندیل اسمس. قندیل کیا ہو سکتا ہے؟ قندیل کا مطلب ہوتا ہے لیمپ. نہیں، لینٹرن یا لیمپ. ٹھیک ہے. لیمپ ہوتا ہے قندیل. نہیں ہوتا ہے برس قندیل اسمس. قندیل ہی ہوتا ہے اس کا مطلب پھر. آج سمجھ آ گیا مجھے. ٹھیک ٹھیک. قندیل کیا ہوتا ہے؟ لیمپ. مطلب لینٹ. لینٹرن، کیونکہ لیمپ کا مطلب ہوتا ہے جو مصباح بولتے ہیں اس کو، جو ایسی لیمپ ہوتی ہے یہ والی. برس قندیل اسمس. یہ ہوتا ہے قندیل. اس میں کہاں پہنچے گا انسان لیکن. برس قندیل. هذا قندیل. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیچے. خماسی مجرد اونلی فائیو لیٹر جو ہوتا ہے روٹ اسما کے اندر، اسموں کے اندر. جیسے فرجل بولیں گے. سفرجل. کوئنس کیا تھا کچھ، بولتا کچھ کوئنسی، وہ بمسوٹ. سفر جلون. دیکھیے الف ایک دو تین چار پانچ ہے نا یہاں پہ پانچ. اب خماسی مزید فی یعنی کہ مور دین فائیو ہوگا یہاں پہ. جیسے غضرفوت. غضرفوت اس میں واو ایڈ ہو گیا نا. غضرفوت. اس میں اتنا اچھا لکھا اللہ سے میں پڑھا تھا صرف صغیر میں یہ چیز ہے نا. صرف صغیر پڑھیں گے نا آپ. صرف صغیر پڑھیں گے آپ. آپ شد العرف فی فن الصرف پڑھیں گے. وہاں مل جاتی ہے چیزیں. اس نے علیہ السلام بیچارے نے اتنی اچھی کتاب بنائی ہے. چھوٹی سی کتاب پیاری سی. یہ کیا غضرفوت دیکھیں گے. غضرفوت کیا ہوتا ہے؟ غضرفوت. غضرفوت. تو ہے نا اینڈ پہ. غضرفوت کا مطلب ہوتا ہے، اس کو میری نکلتا ہی نہیں کیا خدایا. اتنا خطرناک لفظ ہے. کیا میننگ نکلتا بھی نہیں. میں دیکھوں گا گوگل سرچ کریں گے آپ. ڈکشنری میں میننگ نکلتا ہی نہیں ہے اس کا. غضرفوت. اچھا غضرفوت کوئی جانور ہوتا ہے. لیزرڈ شاید ہوتا ہے. اب دیکھیں. آپ دکھاؤں گا غضرفوت کیا ہوتا ہے. ہاں لیزرڈ ہی ہوتا ہے غضرفوت. کچھ کیوٹ لیزرڈ ہوتا ہے. چیمیلین یا چیمیلین لیزرڈ نہیں. چیمیلین. ٹھیک ہے. بامنی اس کو بولتے ہیں شاید. اس کو بامنی بولتے ہیں. غضرفوت میں دیکھوں گا یہاں پہ سرچ. آپ دکھاؤں گا غضرفوت.
صحیح. دیکھ لو. زیڈ. چھوٹی ابھی یہی ہوتا ہے. جمیل کیا ہوتا ہے؟ جمیلین. غضرفوت اس کو بولتے ہیں. اس کے بعد بولا اس میں کیا ہے، واو زائد ہو گیا یہاں پہ، واو زائد غضرفوت. یہاں پہ کیا ہے، واو زائد. ٹھیک ہے، ایسے بول رہا ہے یہ چیز. تو یہاں پہ یہ مور دین 5 لیٹر روٹ ہوتا ہے. یہ بہت کم آ جاتے ہیں، بہت کم. مطلب یہ رباعی مجھے لگتا ہے نا، رباعی خماس یہ کم آ جاتے ہیں، ثلاثی زیادہ آ جاتے ہیں. 99% شاید 95% ثلاثی آ جاتا ہے. اب اور فعل کی قسمیں کیا کیا ہوتی ہے؟ فعل کی 4 قسمیں جو اس نے بیان کیا وہ ہم دیکھیں گے. پہلے یہ بول رہا ہے یہاں پہ ثلاثی مجرد، جیسے خرج، وہ نکلا. ہی لیفٹ، وہ نکلا. ہی لیفٹ. خرج ثلاثی مجرد اونلی 3 لیٹرڈ verb. ثلاثی مزید فی، جیسے اخرج اس نے نکالا. میں الف زائد یہاں پہ نا، الف کیا ہے؟ زائد. اس نے نکالا اخرج. اب رباعی مجرد اونلی 4 لیٹرڈ verb، جیسے دحرج اس نے. دحرج مطلب یہ ہوتا ہے کیا؟ اس نے ایکسپیل کیا، اس نے نکالا. ٹھیک ہے، سیم ہوتا ہے دحرج اور یہ. جیسے اس نے لڑکا، لڑکایا، میں نکال دیا اس نے باہر. ٹھیک ہے. اب رباعی مزید فی کیا ہوتا ہے؟ 4 لیٹر ہوں گے لیکن کچھ ایڈیشن بھی ہو جائے گا. تدحرجہ، دحرجہ نہیں، تدحرجہ. یعنی کہ وہ، تدحرجہ ہوتا ہے وہ لڑکا، یعنی کہ وہ اسے نکالا. اس میں تا زائد ہوتا ہے. تدحرج دیکھوں گا مطلب کیا ہوتا ہے. تدحرج، تدحرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تدحرج کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹو ٹمبل. ٹمبل کیا ہوتا ہے؟ آج نا تھوڑا سا انسان جیسے ہم بولیں گے تدحرجت الكرة على التل. ٹھیک، the ball rolled down the hill. تدحرجت الكرة على التل. اچھا، رول ڈاؤن ہو جانا، رول ڈاؤن نا. ٹمبل بولتے ہیں اس کو، ٹمبل ہو جانا. مطلب سم تھنگ رولز اوور اینڈ اوور ڈاؤن اے سلوپ. ٹھیک ہے. اس کا بولتے ہیں تدحرج، ٹمبل ہو جانا. دا بال رول ڈاؤن دا ہل. تدحرجت الكرة على التل. رول ڈاؤن ہو جانا، رول ڈاؤن. ٹھیک ہے. تدحرج اس کو بولتے ہیں. اگر دحرج اس کو بولتے ہیں، دحرج. دحرج نکال دینا باہر نا. تدحرج ہوتا ہے، نہیں 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 نہیں. دحرج کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے ہی رولڈ سم تھنگ. لڑکا اس کو بولتے ہیں. ہی رولڈ سم تھنگ. جیسے ہم بولیں گے دحرج الكرة نحو الباب. دحرج الكرة، he rolled the ball نحو الباب towards the door. ٹھیک ہے. دحرج الكرة he rolled the ball نحو الباب towards the door. یا بولیں گے دحرج الصخرة he rolled the rock. دحرج الصخرة. لیکن یہاں پہ تھا نا یہ دحرج آیا تھا نا اس سے پہلے بھی شاید ایک بار ہمیں کہاں پہ آ گیا تھا یہ؟ شاید یہ مطلب اس کو ہو جاتا ہے. ایکسائل کا مطلب یہاں پہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے دہراجہ کو کیا، ٹو رول سم تھنگ. ٹھیک ہے، ٹو رول سم تھنگ دہراجہ. یہ فعلل کے وزن پہ آ جاتا ہے. کس وزن پہ؟ فعلل. میں وہ دکھاؤں گا ایک بار نا وہ نوٹ سے، تاکہ آپ سمجھ پائیں گے اوزان کتنے سارے آ جاتے ہیں ایک ساتھ. تھوڑا ون شاٹ میں دیکھیں آپ. دیکھیے یہاں پہ اس نے کہاں پہ لکھا تھا، اس کتاب والے نے نوٹس شاید یہاں پہ تھا. ایک منٹ. ٹھیک ہے. تفعلل، يتفعلل. کیا لوڈ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیے آپ یہاں پہ کلاسیفیکیشن آف وربس ہے نا. اب دیکھیے والا ویڈیو ہے جو 2 گھنٹے اور 50 منٹ کے لیے ہے، وہ آپ کو دیکھنا ہے سارا، کیونکہ اس میں لکھا ہے یہ ساری باقی چیزیں. یہ دیکھیے آپ کلاسیفیکیشن آف وربس.
यानी कि हम करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन। पहली बात है मुजरद सुलासी या सुलासी मुजरद, ओनली सी लेटर्ड वर्ब्स। या तो फ़अल यफ़अलु आ जाता है, या तो फ़अल यफ़इलु आ जाता है, या तो फ़अल यफ़अलु आ जाता है, या फ़अुल यफ़उलु आ जाता है, या फ़इल यफ़अलु आ जाता है, या फ़इल यफ़इलु आ जाता है। क्योंकि आइन कलमा होता है वेरिएबल, वहाँ पे आती है चेंज, कुछ भी, सबर भी, ज़ेर भी, पेश भी। कभी फ़अल आएगा, कभी फ़इल आएगा, कभी फ़अउल आएगा ना। कभी यफ़अलु, कभी यफ़इलु, कभी यफ़उलु। अब यहाँ पे जब दो साथ में आएंगे ना, वहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, वो हम देखेंगे बाद में, पढ़ेंगे अभी। दूसरा है मजीद फी या अबवाब। मजीद फी या सुलासी मजीद, यानी कि मोर देन थ्री लेटर्स, मोर देन थ्री ओरिजिनल लेटर्स के एडिशन के बगैर एडिशन होता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे फ़अला लिखा होता है, इसको बोलते हैं फॉर्म टू। यानी कि सारा इसको बोलते हैं फॉर्म वन, इस सारे को इसको बोलते हैं फॉर्म टू। और आप देखेंगे लेंस लेक्सिकन, जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है, इसमें अरबी में लेंस लेक्सिकन देखेंगे आप, तो वहाँ पे ऐसे लिखा होता है क्या, वहाँ पे लिखा होता है फॉर्म वन, फॉर्म टू, फॉर्म थ्री। जैसे यहाँ पे संधि है, इंग्लिश वाले ऐसे बना रखे होता है। अब देखिए फ़अला क्या हो गया, उसने किया, फ़अला, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा किया, तब होता है इस्तेमाल वाला से का। और देखेंगे वो मैंने बढ़ाया है सब कुछ उसमें ना, अ, उस वाले वीडियोस में, 5 वीडियोस में आप देखेंगे उससे इंशाल्लाह। देखिए ऐसे आते हैं, यहाँ पे आता है फॉर्म थ्री फ़अला, ठीक है, फ़अला युफ़अलु, वो आप देखेंगे उस पर ही। ऐसे अफ़अला फॉर्म फोर युफ़अलु, तफ़अला यतफ़अलु फॉर्म फोर, ये सॉरी फाइव, ये फोर है। तफ़ाअल फॉर्म सिक्स, तफ़ाअल यतफ़ाअलु, ठीक है। फॉर्म सेवन इनफ़अल यनफ़अलु, ठीक है। फॉर्म एट इफ़्तअल यफ़्तअलु। फॉर्म क्या है, 10, 9 इफ़अल यफ़अलु। फॉर्म 10 क्या है, इस्तफ़अल यस्तफ़अलु, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अब बताइए कैसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है इसको। आपको कुछ समझ नहीं आ जाएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस आपको सुनना है। फ़अल युफ़अलु, फ़अल युफ़अलु फ़अल मुफ़अल मुफ़अल तफ़ईल। फ़अल युफ़अलु मुफ़अल मुफ़अल मुफ़अलतुन। فاعل مفاعل. أفعل يفعل أفعل مفعل مفعل إفعال. تفعل يتفعل متفعل متفعل فعل إفعال. تفاعل يتفاعل تفاعل متفاعل متفاعل تفاعل. انفعل ينفعل انفعل منفعل منفعل انفعال. افتعل يفتعل مفتعل مفتعل افتعل افتعال. افعل يفعل افعل مفعل مفعل افعلال، ऐसे कुछ है। استفعل يستفعل استفعل مستفعل مستفعل استفعال। पता क्या समझ आ गया आपको, क्योंकि ये मैंने बनाया था उन 5 वीडियोस में जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, और मैं आपको सेंड किया करूँगा, और अभी इंशाल्लाह अभी करूँगा सेंड, देखिए। क्योंकि वरना मुझे पढ़ाना है वापस सब कुछ, मैंने वीडियो बना के रखा था अब, तो अब क्यों पढ़ाएंगे भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स इसका नाम है। मैंने कहा ना सारे जितने दुनिया में फॉर्म्स बन सकते हैं अरबी में, वो सारे इसमें मैंने पढ़ाए थे अलहमदिल्ला, और एग्जाम्पल्स लाखों में, 85% एग्जाम्पल्स कुरानिक वर्ड से। हम्म, कहाँ पे गया हमारा ग्रुप, अरेबिक कोर्स, ये वाला वीडियो को देखना है सारा। अब देखेंगे भाई आहिस्ता आहिस्ता, ही थोड़ा बड़ा सा है। अब देखिए मुजरद रुबाई क्या होता है, ओनली फोर लेटर्ड वर्ब। वो आता है फ़अलला के वजन पे, क्या आता है फ़अलला, देखिए एक दो तीन चार फ़अलला। अब मजीद फी रुबाई में पता क्या किस वजन पे आता है, वो आता है तफ़अलला के वजन पे, तफ़अलला, यानी कि ता हो गया ऐड और फ़अलला वहीं पे रह गया, तफ़अलला। ऐसे इन, इफ अन लला, इफ अन लला, इफ अन लला, अलिफ हो गया ऐड सामने से, और नून हो गया ऐड यहाँ से, बाकी फ़अलला वहीं पे रह गया, इफ अन लला। कभी आता है इफ अलल्ला के वजन पे, इफ अलल्ला के वजन पे। ये दुरूस में लिखा है अच्छे से असली में ना। ये देखिए आप, अच्छा ये हमने देख लिया। हाँ, ये ख़त्म, हमें हो गया। कहाँ पे थे हम, ये बहुत ही कम हो जाते हैं इस्तेमाल कुरान में, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम, बहुत ना बहुत नेग्लिजिबल। कहाँ की नोट, अब नए से खोलने पड़ेंगे, तमरीन सरफ के नोट, तमरीन। बनाने का कायदा मफ़अलन, जिनमें ख़त्म गया था सब कुछ।
مجھے بولتے ہیں دوست تم کیا پڑھاتے ہو ایسے ایسے، اس میں اسکرپٹ اچھا نہیں ہے، کچھ پرانے زمانے کی کتاب لگ رہی ہوتی ہے، تھوڑا بہت بچے ایسے پڑھنے نہیں آ جائیں گے، ہو جائیں گے بور کتاب سے تو بنا وہ پریزنٹیشن، پی پی ٹی شاید بناتے ہیں، اس کو لگتا ہے 16 دن بنانے کو، میں بولتا ہوں کہ نہیں، میں تھوڑا لیزی انسان ہوں، میں ویسی کام نہیں کرتا ہوں. کلمات کے وزن، فائدہ کیا ہوتا، اتنی ساری پی پی ٹی بنائیں گے، تھک جائیں گے، مر جائیں گے. تدحرج، کہاں گیا ہم، کہاں پہ تھے ہم؟ ہاں یہاں پہ تھے نا. فعل، ہاں فعل کی اقسام پڑھ رہے تھے. یہ دیکھیے آپ، ٹائم بچ گیا 2 منٹ اور 54 سیکنڈس. ٹھیک ہے، فعل کی اقسام پڑھ رہے تھے نا، فعل کی قسمیں. دیکھیے کلمات کے وزن کرنے کے لیے اور حروف اصلی اور حروف زائد معلوم کرنے کے لیے فا عین لام کو میزان قرار دیا گیا ہے، میزان رکھ کر. جس طرح چیزوں کی کمی بیشی جو ہوتی ہے اور برابری کا حال میزان سے معلوم ہوتا ہے، اس طرح کلمات کے حرفوں کو فا عین لام کے ساتھ مقابل کرنے سے اس کے اصلی حروف اور زائد حروف معلوم ہو جاتے ہیں. کلمہ موزون، جیسے جس کلمے کا وزن نکالا جائے اس کو بولتے ہیں موزون ہے. کلمہ موزون، موزون کا جو حرف فا کے مقابل ہو، وہ فا الف، وہ فا کلمہ کہلاتا ہے نا. جیسے قلم میں قاف جو ہے وہ فا کلمہ ہوتا ہے، چونکہ عین کے مقابلے میں وہ ہوتا ہے عین کلمہ ہے نا. یہ لام کیا عین کلمہ ہے یہاں پہ، اور جو لام کے مقابلے میں وہ لام کلمہ ہوتا ہے، اور میم کیا ہے لام کلمہ ہے نا. فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، تو پتہ ہی تھی آپ کو. جیسے قلم میں کیا ہے، میم کہلاتا ہے کیا، جیسے قلم میں میم ہے، لام کلمہ ہے نا. یا پتہ ہی ہے، یہاں پہ فا کلمہ قاف ہے، لام کلمہ جو ہے وہ لامی ہے، اور عین کلمہ جو ہے، ایک منٹ، فا عین لام، عین کلمہ لام ہے اور لام کلمہ کیا ہے فا، ہے نا. پتہ ہی تھی آپ کو یہ. وزن کی تین تین صورتیں ہوتی ہے. کبھی آتا ہے فعلن کے وزن پہ، جیسے زمن، یہ وزن ثلاثی مجرد کا ہے. کبھی آتا ہے فعلن کے وزن پہ، جیسے ثعلبن، یہ وزن رباعی مجرد کا ہے، اونلی 4 لیٹر ورب کا ہے. کبھی آتا ہے فعللن، فعللن جیسے سفرجلن، یہ وزن خماسی مجرد، اونلی 5 لیٹر ورب کا ہے، 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، سمجھ آ گیا نا اچھے سے. ہاں، اس کے بعد یہ ہمیں سر اتنا ہی پڑھیں گے پلیز. ہاں ٹائم ہو گیا ویسے بھی، ٹائم ہو گیا، 1 منٹ بچ گئے، 1 منٹ. چھوٹی کلاس ہوتی ہے ہماری، کلاس بہت چھوٹی ہوتی ہے، 40 منٹ تک انسان اتنا بور نہیں ہو جاتا ہے. گھنٹے تک انسان تھک جاتا ہے، 2 گھنٹے تک مر جاتے ہیں، 3 گھنٹے تک پورا ہی مر جاتا ہے. میں پڑھا تھا الف اکیڈمی میں ان بیچاروں کو 1 گھنٹے 20 منٹ تک ہر دن. ایک کلاس ہوتی ہے اتنی بڑی، وہ بیچارے پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ تھک بھی نہیں جاتے تھے، بولتے ہیں اس تھک میں، بولتا نہیں میں نہیں مانتا تھا، اور پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے. میں مانتا نہیں ہوں پڑھنے کے معاملے میں. بلکہ میں دیتا تھا کبھی کبھی کلاس ایک باری 2 3 گھنٹے تک، جب جتنا پرانا بیچ الف اکیڈمی میں. لیکن آپ کو پتہ ہے جب انسان دیتا ہے پہلی کلاس زندگی میں، اس کو لگتے ہیں 40 منٹ 40 سال. پہلے دن تھک جاتا ہے انسان، پہلے کلاس میں انسان خشک ہو جاتا ہے، انسان کو پانی لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے. پھر انسان کو بولیں گے پورے دن پڑھا، وہ تھک جاتا ہی نہیں ہے. ایسا ہو جاتا ہے انسان کو. لیکن آپ دیکھیے جو پہلی بار آتا ہے نا کوئی کلاس ایک، اس کو کیا ہو جاتا ہے.